حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے نبی تھے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ اسرائیل کے ایک گھر میں 1520 میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یوکابدہ اور بڑے بھائی ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کر دیا تھا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمان ہوتے گئے۔ اللہ نے ان پر ایک ظالم حکمران فرعون بھیج دیا جو بنی اسرائیل کی مخالفت کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ بھڑکی، جس آگ میں سب جل گئے سوائے اسرائیلی لوگوں کے۔ اس نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو پاس بلایا اور خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح اسرائیل کے بے شمار بچے کو قتل کر دیا جاتا۔ فرعونیوں کو یہ ڈر ہونے لگا اگر سارے ہی اسرائیلی بچے مار دیے جاتے رہے تو پھر اسرائیلی غلام ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے علماء کے کہنے پر یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ تعدد کے سالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ فرعون کے حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا گیا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جدوجہد کی جس کی مثال آج تک نہیں ملی۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کے خلاف جب تک تم جہاد کرو گے اللہ اس وقت تک تمہاری مدد فرماتا رہے گا۔ یہاں تک فرعون کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعونیوں کو نست و نابود کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کی قبر پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ کہاں دفن کیے گئے اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ کی قبر مبارک مصر اور شام کے ایک میدان طیہ میں ہے، جس کو وادی طیہ اور وادی سینا بھی کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ میدان طیہ سے گزر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی تھی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہے تھے کہ وہ ایک قبر کھود رہے جس میں خوشبو کی لہر باہر کو آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے ایسی قبر کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ تم یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ قبر اللہ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھود رہے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ اس قبر میں داخل ہو جاؤ، اس میں لیٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قبر بیت المقدس میں واقع ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اس قبر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی قبروں کے بارے میں علم ہو جاتا تو ضرور وہ ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین یروشلم کے قریب دفنایا گیا تھا۔ ان کی قبر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، اس لیے یہودیوں نے فلسطین کے قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی، لیکن ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا۔ یہودیوں کی مسجد اقصیٰ کی ہر طرف کھدائی کی، لیکن انہوں نے مسجد کی بائیں طرف ابھی تک کھدائی نہیں کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بائیں جانب کھدائی کرنے کی کوشش کی تو پوری مسجد ہی ان پر آ کر گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے علم میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ نے اس کے تمانچہ رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے میرے تمانچہ رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پر درست ہو گئی اور اس کو حکم ملا کہ موسیٰ کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائیں گے ہم ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ کو خدائے تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ یا اللہ اس کے بعد کیا انجام ہوگا؟ حضرت حق سے جواب ملا کہ آخرکار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ اللہ العالمین اس آخری وقت میں ارض مقدس سے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلہ کشیب احمر کے قریب اس جگہ دفن ہے۔ ضیاء مقدسی کہتے ہیں کہ ارحا میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ میدان طیہ کے سب سے قریب وادی مقدسہ کا علاقہ اریحا کی بستی ہے اور اس جگہ وہ کثیب احمر سرخ ٹیلہ واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب معراج میں سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ کثیر احمر جس کو ماؤنٹ ایمو بھی کہا جاتا ہے اردن میں ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قبر اردن میں واقع ہے۔ مذہبی اور تاریخی مقامات اور دنیا بھر میں بے شمار ہے۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی اور ان کی قبر مبارک کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہماری web.com کی اس خبر میں آپ کو اسی حوالے سے بتائیں گے۔ اردن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسی کئی چیزیں اور مقامات موجود ہیں جو کہ آنے والے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جاننے کی جستجو پیدا کرتے ہیں۔ اردن میں جبل نبیو پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مماثلت رکھتا ہوا ایک عصا بھی موجود ہے جو کہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا کتنا بڑا اور طاقتور تھا۔ جبل نیبو حضرت موسیٰ کا آخری مقام ہے جہاں وہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر آئے تھے۔ بڑے بڑے پتھروں سے اور ہلکے براؤن رنگ سے بنے پتھر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مقام کافی پرانا ہے جہاں کافی عرصے سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کے عین سامنے موجود جبل نبو کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جبل نبو کا مقام اس حد تک دلچسپ اور دلفریب مناظر سے مزین ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر جہاں تک نگاہ جاتی ہے پہاڑ اور دریا ہی نظر آتا ہے۔ اردن اور فلسطین کے آس پاس کے مقامات یوں بھی اسلامی طور پر کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ آسمان پر چھائے بادل، پہاڑوں پر موجود سبزہ اور محسوس کی جانے والی فضا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس مقام کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی قبر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر اسی علاقے میں کہیں موجود ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قبر کا مقام کہاں ہے۔